السلام علیکم، کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی کا؟ کیسے ہیں آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ آج میں کیا دکھا رہی ہوں، آپ لوگ کے ساتھ کیا شیئر کر رہی ہوں، تو سمجھ لے یہ میرے شوہر کی جو ہے 20-22 سال کی کمائی ہے، کیونکہ لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں تو لوگ زمین جائیداد اور گھر بناتے ہیں، اور ہم نے یہ بنایا ہے، یہ دیکھیں ہم نے یہ سب جمع کیا اور یہ بنایا ہے، اور یہ سب بہت قیمتی اور نئی خریدی ہوئی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دم نیا لے کے آئے تھے، کوئی جھومر ٹائپ کا جو اپنے گھر میں لگاتے ہیں نا، یہاں پڑے ان کو زنگ لگ گیا۔ لانے کا شوق ہے لیکن استعمال کرنے کا بس پڑے رہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو اپنے گھر کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں، اور تو میں دکھا نہیں سکتی کیونکہ مجھے بہت شرم آتی ہے اس پہ کہ یہ دکھانے لائق نہیں ہے۔ یہ عربی کا ایک بہت بڑا ویلا تھا، کیونکہ عربی لوگ بہت بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، تو یہ 5 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، تو ایک میں رہتی ہوں اور 3 میرے گھر کے جو ہے 3 گھروں کے دروازے ایک سائڈ پہ ہیں اور 2 کے جو ہے وہ پیچھے سائڈ پہ آتے ہیں۔ وہ پانی کے میٹر سب کے الگ الگ ہیں، جو پانی ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کا بل ہمارا الگ آتا ہے، اور جو بجلی ہم خرچ کرتے ہیں تو ان کا ایک ساتھ بل آتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پر رہنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا، ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے، تو اللہ نے میرے شوہر کو اس قابل بنایا تھا کہ وہ مجھے یہاں لے کے آیا، اور میں کافی سالوں سے رہتی ہوں، لیکن اس طرح سے گندگی میں رہنا کون پسند کرتا ہے۔ اور یہ جو ابھی اس میں جو اتنا رستہ کھلا ہے نا، تو یہ بھی میں نے اپنے شوہر کو بہت ہی اللہ کے واسطے دے کے اس کی منتیں کر کے، یہ اسی طرح پھیلی بھی پڑی ہوتی ہے۔ اچھا، گھر چاہے گندا ہے صاف ہے، میرے شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے گندگی پسند نہیں ہے اور میرے بس میں نہیں ہے، اور یہ چیزیں تو بالکل بھی میرے بس میں نہیں ہے، نہ اس کو اٹھانا نہ رکھنا، اس کو خود بہت تکا دیتی ہے۔ لیکن آپ سب میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے اور ان چیزوں سے ہماری جان چھوٹے۔ نئی چیزیں لا کے اس طرح کباڑ بنا کے رکھ دیا ہے، میں کہتی ہوں کسی کباڑیے کو بھیج دو، جان چھڑاؤ اس سے، میرا گھر خالی کروا دو اس سے۔ اتنا بڑا گھر ہے اور ان کباڑ کی وجہ سے نا بہت چھوٹا، میرا کمرہ بھی الٹا پلٹا پڑا رہتا ہے، اور 2 بہت بڑے کمرے اور ایک بہت بڑا ہال ہے میرا، اور بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، ان کے جاننے والے یا ان کے دوست آتے ہیں، ان کو کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے ڈھونڈ کے دیتے ہیں، صحیح ہوتی ہے چیز، اٹھا کے لوگ فری میں لے جاتے ہیں، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں اتنے سالوں سے میں اس کی چوکیداری کر رہی ہوں، تو جب میں کہتی ہوں کہ بیچ دو، کہیں کباڑیے کو دے دو، کسی دفع کرو ان چیزوں کو، تو تب آپ نہیں کرتے، لوگ آ کے ایسے فری میں لے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے ناطے مجھے دکھ تو ہوتا ہی ہے۔ یہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے کام کے کپڑے دھوئے ہیں اور اس کو ابھی پھیلایا ہے، اور یہ ترپال تھا، میں نے اسے کہا تھا کہ ان چیزوں پر ڈال کے رکھ دیں صحیح سے، تاکہ چیزیں خراب نہ ہوں، سمندر قریب ہے اور زنگ بھی ہر چیز کو لگ جاتی ہے، اور میں یہ کام پہلے اس کے ساتھ کرتی ہوتی تھی، سب چیزوں کو سائڈ پہ کر کے، اتنی مہنگی چیزیں آتی ہیں۔ ابھی اگر آپ لوگ کو یہ دکھائی دے، یہ جو کینچی نما چیز پڑی ہے درختوں کو کاٹنے والی، کیونکہ یہ باہر جو ہمارا درخت ہے یہ بہت جلدی بڑا ہوتا ہے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ بہت طرح کی آریاں لا کے، نئی چیزیں لا کے ان کا کباڑ بن جاتا ہے، مگر اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور میری اپنی طبیعت کافی خراب رہتی ہے،
تو وہ دیکھیے درخت جس کی تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے اس کی کٹائی ہوئی ہے، اور یہ اتنا گندا گھر، یہ اگر ہم سے پہلے جو لوگ تھے نا وہ پہلے خالی کر کے جاتے تو ہم اس پہ نہیں آتے، تو پھر عربی جو تھا وہ اس میں کچھ کام کر دیتا، لیکن نہیں، ہماری اتنی اچھی قسمت کہاں، تو ہمیں ملا بھی ایسا ہی گندا، اور ہم نے اس کو بہت صاف کرنے کی کوشش کی تھی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے، لیکن یہ تقریباً 3-4 سالوں سے یہ سامان میرے گھر پہ بہت بڑھ گیا ہے، اور میری خود کی طبیعت جو ہے وہ صحیح نہیں رہتی، اور اکثر میری ویڈیوز میں ذکر آ جاتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ کیا ہر وقت کہتی رہتی ہے۔ تو میری بہت بچپن میں شادی ہوئی، میں بہت چھوٹی تھی، یہ نہیں کہ میرا ہسبینڈ بڑا تھا، وہ بھی بہت چھوٹا تھا، تو تقریباً 13 سے 14 سال کی عمر تھی میری، اور ایک دم ٹھیک ٹھاک تھی، کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں بیمار ہوتی گئی، اور ابھی حالت یہ ہوتی ہے کہ پورا جسم ایک دم، تقریباً 2009 سے لے کر 2014 تک تو میں صرف اس اپنے ایک الٹے ہاتھ سے روتی رہی ہوں کہ اس میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس کے پٹھے جو ایک دم پیچھے کی طرف چلے گئے تھے، اور اس پہ بات یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ میں گھر کا کام نہیں کرتی۔ اپنی طرف سے تو زندگی میں ہر طرح سے کوشش کی ہے میں نے، پتہ نہیں کون سے ایسی میری غلطی ہوگی، کون سے گناہ ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن یہ بیماری، میری طبیعت کی خرابی جو ہے یہ کوئی عام بات نہیں، مطلب ڈاکٹری لحاظ سے کہ میں نے کافی ٹیسٹ وغیرہ کروائے، یہاں تک کہ جب میرے ہاتھ میں بہت درد ہوتا ہے، وہ تو خیر پھر بھی ایکس رے میں آ گیا تھا، میں نے پورا آغا خان ہاسپٹل میں پاکستان سے میں نے CT اسکین بھی کروایا، اور مجھے ایسے عجیب سی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ میں نے یہاں پہ اپنے پورے میں نے پیٹ کا اسکین کروایا اور گردوں کا اسکین کروایا، اس میں کچھ بھی نہیں آیا، لیکن میرے اوپر کچھ بہت برے قسم کے اثرات ہیں جن کی وجہ سے میں بیمار رہتی ہوں، اور میں بہت پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں اور پڑھتی بھی ہوں، اور دم کیا ہوا پانی پیتی ہوں، اور اس سے کچھ اچھا خاصا فرق بھی پڑتا ہے، بہت سارے وظائف بھی پڑھتی ہوں میں اس کے لیے، لیکن جب بھی کوئی نیا اثر آتا ہے نا تو بہت تکلیف پہنچا دیتا ہے، بہت زیادہ، میں اتنے تکلیف میں آ جاتی ہوں، جس تکلیف کی نوعیت کی شدت جو ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ کیسے اور کہاں کہاں مجھے کتنا درد ہوتا ہے، میرے ہاتھ پاؤں ایک دم شل سے ہو جاتے ہیں، اور ہاتھ تو تھوڑے پھر بھی، لیکن پاؤں میرے ایک دم شل ہو جاتے ہیں، میرا آدھا جسم ایک دم افائج ہو جاتا ہے کہ مجھے چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، میں اٹھ نہیں سکتی، میرا دل کرتا ہے کہ بس میں پڑی رہوں، اٹھوں نہیں، کوئی کام نہ کروں، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے، اگر میرا میاں گھر پہ نہیں ہوتا، لیکن میں بھی انسان ہوں، کچھ نہ کچھ تو کھانا ہوتا ہے، پینا ہوتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، زندگی میں بہت ہمت سے کام لیا ہے، بہت، کبھی کسی کے سامنے میں روئی نہیں، لیکن کبھی کبھار بہت کمزور ہو جاتی ہوں کہ بس میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہے، میں کبھی بتاؤں گی، اور بہت سارے لوگوں کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ کسی کا ایسی جگہ پہ کسی بندے کا پالا نہ پڑے کہ ان کو اتنی سخت اذیت بھری زندگی گزارنی پڑ جائے، اللہ نہ کرے کسی کی ایسی سخت دشمنی ہو اور جس سے اس کی زندگی جو ہے جینا اس کا مشکل، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں لگتا، چاہے میں 1000 سال بھی جیوں نہ، مرنا تو میں نے ہے ہی، اس سے تو میں کبھی نہیں بچ سکتی،
لیکن محتاجی کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ مجھ پر اللہ کا بے انتہا احسان ہے کہ میں گھر میں اکیلی پڑی رہتی ہوں تو کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیا نہیں کر رہی ہوں۔ تو اس بات پہ مجھے بہت خوشی ہے، ورنہ تو بہت کچھ ہے کہنے کو، اور بہت کچھ ہے کہ میں کہنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی بات میرا جو ویڈیو ہے لمبا ہو جائے گا، اور میں اپنی بات جو ہے سمجھا نہیں پاتی آسانی سے، اور میں پہلے ایسے نہیں تھی، میں بچپن سے ایسے نہیں تھی۔ میرا بچپن میں کافی اچھا ذہن تھا، میرے بچپن کے ایسے ایسے کارنامے میں آپ کو سناؤں گی، آپ لوگوں کو تو آپ لوگ ہنسیں گے کہ 5-6 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں میں نے کیا کچھ کیا۔ تو زندگی میں بہت کچھ کرنے کی چاہ ہے، بہت کچھ، لیکن اگر صحت نے کبھی ساتھ دیا اور زندگی نے، تو انشاءاللہ میری کوشش رہے گی۔ بہت کچھ میں سیکھنا چاہتی ہوں، کرنا چاہتی ہوں، لیکن اگر صحت نے اجازت دی، اور فی الحال تو بس حالت ایسی ہے کہ کبھی 1-2 دن اچھے تو کبھی نہیں، تو کبھی اچھا۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، ابھی میرے انشاءاللہ کافی سارے سسٹر ہوں گے جو میرے یہ ویڈیو سنیں گے اور دیکھیں گے یہ بلاگز میرا، تو کیا آپ لوگ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب آپ بالوں کی کٹنگ کرواتے ہیں تو کیا آپ میں سے ایسا کبھی کسی نے نوٹ کیا ہے کہ ہیئر کٹنگ کروانے کے بعد بندہ بیمار ہو جاتا ہے؟ اچھا، میں پہلے تو بچپن میں تو بہت امی ہمارے خاندانی جو ہے، ہم سب بہنوں کے ماشاءاللہ سے بہت حسین لمبے اور گھنے بال ہوا کرتے تھے۔ تو پہلے تو میں بہت چھوٹی تھی تو ان چیزوں کو میں کبھی نہیں سمجھ پائی، شادی کے بعد بھی میرے پاس اتنی عقل نہیں تھی، لیکن جب سے میں یہاں آئی میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ جب بھی اور میں اپنے بال کاٹوں، کیوں اور کاٹنا یہ مجبوری ہوتی ہے اسلام میں، عورت کے لیے جو ہے بال جو ہے ان کی کٹنگ جو ہے جائز نہیں ہے، لیکن جب میں پریگننٹ ہوئی تھی نا تو پھر میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی، میں اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کر سکتی، تو اس کے بعد 2014 کے بعد میں نے 2-3 دفعہ اپنے بالوں کی کٹنگ کروائی، لیکن جب میں ابھی 2 سال سے میں نے نہیں کی، جب بھی میں اپنے بالوں کو کاٹتی ہوں تو اس کے بعد میں بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہوں۔ تو کیا آپ لوگوں میں سے کبھی کسی نے ایسا محسوس کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو پلیز آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ بات نوٹ کی ہے یا نہیں۔ تو ویڈیو میری کافی لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔